اچھا، آپ نے انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر ویڈیوز بنانا کس طرح شروع کیا ہے کہ آپ ایک دم سے اس طرف آئے ہو؟ آپ نے انجینئر محمد علی مرزا کے اوپر کام کرنا شروع کر کیے اچانک سے، اس کی کیا وجہ بنی؟ آخر کیسے آپ نے یہ کام شروع کیا؟ دس از ریئلی امپورٹنٹ کویشچن. میں اس آدمی کو، عقل سے پیدل انسان کو، میں اس کو کیا نام لیتے ہیں، اس بندے میں ایگو، وہ عقل سے پیدل ہی ہوتا ہے، اور جو اسلام کے خلاف کام کر رہا ہے وہ عقل سے پیدل ہی ہوگا. تو اس سینس میں کہہ رہا ہوں، ویسے تو بڑا مکار ہے. تو یہ سلسلہ ایسے ہوا کہ میں سے پہلے ویڈیو سنتا تھا اور دیکھی کوئی الٹی سی اس کی بات، اتنا غور نہیں کیا. پھر میرے نا آفس میں ایک لڑکا تھا، میں نے اس کو سنا تو اس نے عجیب و غریب باتیں کی، اور میں پریشان ہو گیا کہ یار یہ کیا بول رہا ہے. تو پھر جب سے ویریفائی کیا تو جناب صاحب وہ مرزا صاحب کو سن رہے تھے. اس کے بعد پھر میں نے اس کو پراپرلی سننا شروع کیا، تو میں نے دیکھا یہ تو کفر بکتا ہے، کفر یا کلمات کئی زیادہ یہ بولتا ہے. مجھے بڑا غصہ چڑھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں، صحاب کے بارے میں اتنی بکواس کرنا. پھر حضور داتا گنج بخش علی حجویری جو ہیں، حضرت عثمان، تو ان کے بارے میں جب اس نے باتیں کی اس طرح کی تو میں پریشان ہو گیا. یار میں نے کہا یہ کیا ہو رہا ہے سارا. اور ان دنوں میں انگزائٹی میں بھی تھا تھوڑا سا، جن دنوں میں اس کی اکیڈمی میں گیا اور میں نے سوالات کیے اس سے. تھوڑی سی انگزائٹی تھی، بہت تھوڑی سی. ڈیتھ انگزائٹی تب بھی تھی مجھے، ایسے میں جھوٹ بولوں کیونکہ میری عادت نہیں ہے یہ. میری میڈیکیشن چل رہی تھی لیکن بہت لو لیول کی، یعنی کہ 10 mg تک کی گولیاں مجھے ملتی تھیں. تو حتیٰ کہ یہ تو خود بہت شدید، میں نے سنا ہے کافی سالڈ جو ذرائع ان سے پتہ چلا کہ یہ خود بہت شدید مینٹل ہیلتھ کا شکار رہا ہوا ہے. تو میں اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر سکتا ہوں کہ یہ کیا اس کے معاملات ہیں. تو اب یہ تھا کہ میں نے اس کی بکواسیات جب سنی تو میں نے کہا کہ یار چلو اس سے سوال کرتے ہیں، جا کر دیکھ لیتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو میں نے جناب صاحب نظامی صاحب ہیں لاہور کے، وہ پریزیڈنٹ بھی ہیں، تو ان کو میں نے ساتھ لیا. میں نے کہا جی حضور آئیں ذرا دیکھ کے آئیں کہ کیا معاملات ہیں. تو کوئی مدرسوں کی تنظیم ہوتی ہے نا لاہور کی، جامعہ رضویہ شاید، اس کے وہ پریزیڈنٹ ہیں. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ ساتھ چلیں، دیکھیں، آپ عالم دین ہیں مکمل، تو میں سوال کرتا ہوں اس سے. میں سوال کرنے گیا، عجیب و غریب سوال، آپ نے وہ دیکھا بھی ہے، سوال بدلتا ہے. میں پوچھ کچھ اور رہا ہوں، جواب کچھ اور دے رہا ہے. اس طرح کی عجیب و غریب حرکتیں یہ کر رہا ہے. میں پوچھ سے کیلا رہا ہوں، یہ جواب عام دے رہا ہے، سوال بدل رہا ہے. ایک اور میرے ہاتھ ویڈیو لگی ہے اس کی، ان شاء اللہ وہی مناظرہ جو جسے میں کہہ رہا تھا، ڈیبیٹ جو ہوئی تھی میری. تو اس میں وہ پہلے 2 سوال میں نے ڈالے تھے، اب ایک سوال جو ہے وہ ایک اور مجھے ملا ہے. تو اس کے اندر اب ایسے ہے کہ وہ بھی میں وہ کروں گا، جس کے بارے میں نے بتایا. وہ 2 سال میرٹل ایشوز ود 2 years old بیبی گرلز، وہ ٹاپک اسی سے ملتا جلتا ہے، اس پہ بھی میں نے بات کرنی ہے. وہ مجھے سوال ملا. تو پھر ایٹ دی اینڈ یہ ہوا کہ جب میں دیکھا اس کے پاس سوال نہیں تھے تو اس نے چیخنا چلانا شروع کر دیا وہاں پر کہ فلانوں کے وہ کرنے والے فلانے یہ وہ. پھر وہاں پر میری اس کی بحث شروع ہوئی، منہ ماری شروع ہوئی. پھر میں نے کہا کہ تیرے وڈے بھی کوئی شے نہیں، اس طرح کی میں نے جب باتیں کی تو وہاں پر ایک عجیب سا ماحول کریٹ ہو گیا. پھر میں نے اس کو کہا کہ تو اکیلا جو ہے، تو بڑی بکواس کرتا ہے صحابہ کے بارے میں، تو پہلے میں اکیلا آیا ہوں، مجھ سے تو لڑ. یہ بات ہوئی وہاں پر، اچھی بھلی وہی نظام ہوا. وہ ویڈیو نکلوانے کی بھی میں نے کوشش کی ہے. تو یہ سب کو یہی کہتا ہے کہ جی میں نے وہ ویڈیو ڈیلیٹ کر دی ہے. ایون کہ حسین نے بھی مجھے یہی کہا، پھر باقی لوگوں سے اماد کے تھرو پتہ کروایا. ایون کہ ایک بندہ تھا وہ راضی تقریباً ہو گیا تھا پیسے لے کے نا، اتنی فرحان نام ہے شاید اس کا یا کیا نام ہے، مجھے صحیح سے نہیں پتہ. تو بہرحال ان کی کوئی ڈیل چل رہی تھی، لیکن ایٹ دی اینڈ پتہ لگا جی کہ جی وہ انہوں نے ان کے حکم سے مرزا صاحب کو انہوں نے ڈیلیٹ کر دی بھی ہے. اب وہ ڈیلیٹ کا بہانہ ہی ہے کیونکہ وہاں پر اس کی جو ضلالت ہوئی تھی وہ تو یہ نہیں دکھانا چاہتا. حضرت موسیٰ کو آل فرعون بنا کے بیٹھا ہوا تھا. اس طرح کی باتیں، یعنی کہ یہ اوقات ہے اس کی. میں پھر آیا، میں نے کہا یار یہ تو مکمل فتنہ کر رہا ہے. پھر کچھ معاملات ہوئے، پھر یہ بابا جی کے بارے میں اس نے بکواس کی. پھر میں ویٹ کرتا رہا کہ یہ دیکھتے ہیں کہ جی میری ویڈیوز میں وہ سوال ڈالتا ہے آل فرعون والا کہ نہیں. وہ اس نے نہیں ڈالا. وہی چیز کہ 2 نمبر آدمی ہے. پہلے بھی سوال چینج کر رہا تھا، اور پھر اس کے بعد میں نے کہا کہ جی ویڈیوز بناتے ہیں اس کے اوپر. تو اب جو اس کی بکواسیات ہیں وہ اس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں میں. اس کا پہلے نا اس سے کافی اکیڈمی کے بندے وہ اس سے نفرت کرتے ہیں، اس کے پاس کام کر رہے ہیں لیکن وہ بلیو می کہ وہ اس سے نفرت کرتے ہیں. ایک اور بندہ کچھ دنوں تک اس کا آنے والا ہے، آپ لوگوں کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ بندہ میرے پاس آئے گا. اب وہ اس کے پول کھولنے میرے پاس آ رہا ہے. تو پہلے میں اس کا جو گندا چہرہ ہے نا وہ سب کو دکھانا چاہتا ہوں کہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ یہ غلیظ آدمی ہے، پلیت آدمی ہے ایک.
تو یہ پلید آدمی ہے، اس کا چہرہ دیکھ لیں پھر علمی بات کریں گے. علمی کیا بات کرنی ہے، اس کو دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا، اور سورہ بقرہ کی ایک آیت پڑھ رہا ہے، اس کے اندر دد کر کے پتہ نہیں کیا بکواس کر رہا ہے. اٹس کائنڈ آف لائک کیا یار، ایک بچہ بھی اس سے اچھا قرآن پڑھ لیتا ہے. تو بہرحال یہ ہے کہ اس کے لیے بہت سے چیلنجز بھی ہیں میرے پاس. ابھی اس کو میں نے ایک آفر دینی ہے، اگر یہ اس پہ یعنی کہ مناظرہ نہیں ہوگا، وہ یہ آپ کو بتاؤں گا بات کے ساتھ، یعنی کہ اپنے ہی چیز سے ریکارڈ کر کے یا کسی بھی جگہ عدالت میں جا کے وہ چیز یہ کر دے گا، تو میں پھر اس کی کافی باتوں پر کو ایڈہیئر کروں گا کہ جی ٹھیک ہے، لیکن کبھی بھی نہیں یہ کرے گا، وہ وقت آنے پہ میں آپ کو بتاؤں گا. تو پھر میں اس کے خلاف اس طرح ویڈیو بنانا شروع ہوا، اور ابھی تک بنا رہا ہوں. پہلے میں اس کا پورا گندا کریکٹر لوگوں کو دکھاؤں گا کہ یہ اصل میں کتنا غلیظ آدمی ہے اور کتنا گھٹیا آدمی ہے. مجھے کئی باتیں اس کے بارے میں پتہ چلی ہیں، کئی باتیں اسی کے بندوں سے، لیکن میں نے وہ ابھی تک جو ہے نا، ابھی تک میں نے وہ نہیں کی، کیونکہ ان کے کچھ پراپر ثبوت میرے پاس نہیں تھے، ٹوٹے پھوٹے ثبوت تھے. اور جس چیز کا پورا ثبوت ملتا جا رہا ہے وہ میں چیز سامنے لائی جا رہا ہوں. اور ہاں امپورٹنٹ چیز، اب جیسے کہ وہ میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی، اس میں عماد نے بتایا تھا، کس نے کہا تھا اپنی بیویوں کو ٹھوک کے آنا، اپنی بڑھیاں کو ٹھوک کے آنا. اب اس پر عماد نے نا حلف اٹھا لیا ہوا ہے، وہ ویڈیو بھی آنے والی ہے. تو اس نے کہا کہ جی میں قسم کھاتا ہوں اور اللہ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ اس نے کہا تھا کہ اپنی زنانیوں کو ٹھوک کے آنا، یا اس سے کوئی ملتا جلتا گندا جملہ اس نے اپنے اسٹوڈنٹس کی بیویوں کے بارے میں بولا تھا. تو پر یہ غلیظ آدمی ہے، جب تک یہ اس کا فتنہ ختم نہیں ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ اس کا تعاقب کرتے رہیں گے.